الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے بحمد اللہ۔ آج ہمارا 23واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے شان صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے، اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا، مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں دوسرے علماء سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمایا کریں، اور دلائل اور براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کریں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو اپنی تحقیق عوام کے سامنے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعارف کے لیے عرض ہے کہ حضرت کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ ان کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ ان کے والد گرامی کا نام عثمان تھا، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سرخ و سفید تھا، بدن ان کا
زیادہ موٹا نہیں تھا، چریرا بدن تھا، نظر ان کی نیچی رہتی تھی، پیشانی مبارک عرق آلود اور بلند تھی۔ آپ اپنی داڑھی پر مہندی کا خضاب لگاتے تھے، یعنی آپ کی داڑھی سرخ تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا، اور اس طرح آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر پیغمبر علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل دور جاہلیت میں پیغمبر علیہ السلام سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن سے دوستی تھی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے اور اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ آپ انتہائی اعلی اخلاق کے مالک تھے، سخاوت، شجاعت، عدالت، انصاف پسندی، یہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت کے اندر اتنی پاکیزگی تھی کہ آپ نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، ان ابا بکر لم یسجد صنما قط، کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس دور میں شراب عام تھی، شراب کا دورہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اتنی پاکیزہ تھی کہ انہوں نے کبھی شراب استعمال نہیں کی، یعنی اسلام لانے سے قبل بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دفعہ آپ نے یمن کا سفر کیا، یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے۔ چونکہ آپ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے دوسرے ملکوں کے اندر شام اور یمن میں آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دفعہ یمن کے علاقہ میں گئے
تو وہاں ایک ازدی عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی تورات اور انجیل کی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور فوری طور پر اس نے سوال کیا کہ اے شخص، کیا تو مکہ کا باشندہ ہے، مکہ کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تو قریشی ہے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا جی، میں قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تو بنی تیم قبیلے سے ہے؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، میرا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ اب ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، مہربانی کریں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ تو حضرت ذرا جھجکے اور کپڑا نہیں ہٹا رہے تھے۔ بالآخر جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس عالم نے آپ کی ناف کے اوپر ایک تل دیکھا، اور تل دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ آخری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور میرے خیال کے مطابق نبی آخر الزمان ان کی آمد قریب ہے اور آپ ان کے خصوصی ساتھی بنیں گے، بلکہ ان کے جانشین بنیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں دیکھ کر اس آدمی نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ قرآن میں بھی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر علیہ السلام کی پہلی دعوت پر ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں فرمائی، کوئی سوال و جواب نہیں کیا، بلکہ ادھر پیغمبر علیہ السلام نے دعوت ایمان دی، ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر اس دعوت کو قبول کر لی۔ آپ کی مثال ایسے تھی جیسے ایک چراغ ہوتا ہے نا، چراغ کے اندر تیل وغیرہ ڈال کر مکمل اس کو کر دیا جاتا ہے اور پھر صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہوتی ہے، وہ چراغ فوری طور پر جل اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت کے اندر اتنی پاکیزگی تھی، ان کی روحانیت کے اندر اتنی پاکیزگی تھی کہ انہوں نے دعوت ملتے ہی فوری طور پر ایمان قبول کر لیا۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور کا مصداق تھے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام، کہ میں نے جتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے
سب نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی اور میرے ساتھ سوال و جواب کیے، گفتگو کی، لیکن سوائے ایک شخص کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں میں نے دعوت دی، انہوں نے فوری طور پر اسلام کو قبول فرما لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ابتدائی دنوں میں پیغمبر علیہ السلام سے اجازت مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اجازت دے، میں اسی توحید کی دعوت خانہ کعبہ کے صحن کے اندر لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا، آخرکار اجازت مل گئی۔ تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے توحید کی طرف دعوت دی وہ سیدنا حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے صحن میں دعوت توحید دے رہے ہیں۔ آخر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونا تھا، مشرکین نے آ کر آپ کو مارنا شروع کر دیا، بڑا سخت زد و کوب کیا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا، وَوَطِئَ ابو بکر، حضرت ابو بکر کو پاؤں کے نیچے رون دیا، وَضُرِبَ ضَرْبًا شَدِيدًا، اتنا سخت مارا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، بلکہ میت کی طرح ہو گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ بچتا نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا۔ بہرحال یہ پوزیشن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو گئی۔ رشتہ دار آئے، انہوں نے آ کر اٹھایا، گھر لے گئے۔ سارا دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں، ماں پاس بیٹھی ہے، باپ پاس بیٹھے، ہوش نہیں آ رہا، اور سارے لوگ دوائی لے کر دودھ لے کر پاس بیٹھے کہ ہوش آئے تو ان کو دیں۔ شام کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے ان کی اماں نے انہیں دودھ پیش کیا کہ میرے بیٹے یہ دودھ نوش فرما لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور سب سے پہلا سوال یہ کیا، اَيْنَ حَبِيبِي وَكَيْفَ حَالُهُ، مجھے بتایا جائے کہ میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا حال ہے، مجھے ان کا حال بتایا جائے۔ والدہ نے کہا کھانا کھا لے، دودھ پی لے۔ حضرت نے فرمایا واللہ لا اذوق طعاما او شرابا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کوئی کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی میں پینے والی چیز پیوں گا، حتی انظر وجہ حبیبی، جب تک میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں۔ بہرحال یہ بڑی سخت شرط تھی، حضرت ابو بکر نے شرط لگا دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر کی والدہ اور ایک اور عورت تھی، ان دونوں نے حضرت ابو بکر کو لیا، ان کو سہارا دیا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر سے ملے، اور حضرت ابو بکر کی پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا۔ پیشانی کو بوسہ دے کر آپ نے فرمایا ابو بکر تو سب سے پہلا شخص ہے
جسے آج توحید کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت میری خواہش یہ ہے دعا فرمائیں اللہ میری اماں کو ایمان سے نوازے۔ آپ نے دعا فرمائی اور ان کی والدہ محترمہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دور میں جب ظلم و ستم کا دور تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نمایاں کام یہ تھا کہ آپ ان غریب مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے مالی طور پر۔ غریب مسلمانوں پہ بڑے مظالم ہوتے، غلام قسم کے لوگ تھے جو ابتدائی طور پر ایمان لائے اور ان پہ مظالم کی انتہا ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کام یہ تھا ان غلاموں کو خریدنا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دے تاکہ وہ کفار کے مظالم سے نجات حاصل کرے۔ اسی طرح اس دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 غلام خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی غلام تھے۔ امیہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، سارا دن مارنا پیٹنا، ساری رات مار پٹائی ظلم و ستم، کبھی پاؤں میں رسی باندھ کر گھسیٹنا، کبھی غلاموں کی ڈیوٹیاں لگا دینی کہ بلال کو مارا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گزرے نا، آپ نے امیہ کو تھوڑا سمجھایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، اس بیچارے کو اتنا مارتے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو، ٹھیک ہے غلام تو تیرا ہے لیکن اس پر اتنا سخت اس پر ظلم کرتے ہو۔ تو امیہ جو تھا وہ کافر تھا، طیش میں آ گیا اور کہنے لگا ابو بکر اگر تجھے اتنا ہی دکھ لگ رہا ہے نا، اس غلام کو مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، بول تو کیا لینا چاہتا ہے، میں اس غلام کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بات برسر عام ہو رہی ہے، گلی میں بازار میں کھڑے ہو کر مانگ کیا مانگتا ہے، میں غلام کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ نے قیمت مانگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ قیمت منظور ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیہ پھر بات سے پلٹ گیا اور بات سے پلٹ کر کہنے لگا نہیں، میں نے ابھی پوری بات نہیں کی، آپ کے پاس جو غلام ہے نا فسطاس رومی سفید رنگ کا بڑا بہترین غلام، میں وہ بھی ساتھ لوں گا، قیمت بھی لوں گا اور ساتھ وہ بھی لوں گا، کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات بھی منظور ہے۔ امیہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں وہ آپ کا غلام بھی لوں گا، قیمت بھی لوں گا، لیکن میری ایک اور شرط ہے، میں 40 اوقیہ چاندی مزید لینا چاہتا ہوں، اگر آپ تیار ہیں تو بتائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، 40 اوقیہ چاندی بھی دوں گا، اپنا غلام فسطاس رومی وہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو کچھ تو قیمت مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب آپ جا رہے تھے نا، پیچھے سے امیہ بڑا مسکرایا اور بڑا ہنسا اور کہنے لگا دیکھو لوگوں، بڑا یہ بنا پھرتا تھا سوداگر، بڑا تاجر بنتا تھا، شام کی منڈیوں میں یمن کی منڈیوں میں یہ سوداگری کرتا تھا، آج میرے سامنے آیا نا اور آج یہ گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، دیکھو اپنا سفید فام غلام بھی مجھے دے دیا، 40 اوقیہ چاندی بھی مجھے دے دی،
اور جناب والا پیسے بھی دے دیے اور یہ کالے رنگ کا غلام خرید کر جا رہا ہے۔ آج ابو بکر تھا تو بڑا ذہین پر آج اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا امیہ تو کیا کہتا ہے؟ گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کالے غلام کی قیمت مجھ سے پوچھ، اس کی قیمت میں تو اگر پوری یمن کی بادشاہی بھی دینا پڑی تو میں پھر بھی تیار تھا۔ اس کی قیمت تو نہیں جانتا، اس کی قیمت میں جانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو اس طرح خریدا اور فرمایا اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، لہذا اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ حضرت بلال کو خریدا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کر دی۔ اسی لیے قرآن مجید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال پیغمبر علیہ السلام کو معراج ہوا، آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے صبح اہل مکہ کے سامنے واقعہ معراج کا ذکر کیا کہ میں رات کے وقت جسمانی طور پر مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا ہوں۔ جب یہ آپ نے کفار کے سامنے بات کی تو کفار نے اس کا بہت بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے یہ اور باتیں کرتا تھا بیکی، آج یہ نئی باتیں کر رہا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات گیا اور جناب واپس بھی آ گیا۔ یہ باتیں ماننے کے قابل یہ جب آپ نے اعلان کیا کتنے ایسے لوگ تھے مکے کے اندر جو ایمان لانے کے قریب تھے لیکن وہ دور ہو گئے کہ دیکھو جی یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ میں راتوں رات جناب آسمانوں پہ گیا اور فلاں جگہ پہ گیا۔ تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور حد سے زیادہ مذاق اڑایا۔ اسی مذاق کی انداز میں ان کافروں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ابو بکر مجھے ہمیں یہ بتا کہ کیا کوئی آدمی رات کے وقت اتنا فاصلہ طے کر کے آنن فآنن بیت المقدس میں جا سکتا ہے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ ابو بکر کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ یہ بات ناممکن ہے، واقعی کوئی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تیرا حبیب اور تیرا دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، اب کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں ابھی تک ان سے ملا نہیں، ابھی تک میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، انہوں نے زبان سے مجھے یہ واقعہ نہیں بتایا، لیکن اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب میں نے آسمانوں سے جبریل کا آنا مان لیا تو ان کا اوپر جانا بھی مان لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس انداز میں تصدیق فرما دی ہے، آپ نے اس دن آپ کو لقب عطا فرمایا بل انت صدیق، کہ اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تیرا لقب آج کے بعد کیا ہے جی؟ صدیق ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو آدمی صدق
سچائی لے کر آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس آدمی نے ان کی تصدیق کی، مراد کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے جی؟ صدیق۔ اسی لیے ابو محجن ثقفی کہتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، وہ کہتا ہے وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُحَاجِرِ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْرُ مُنْكِرِ سَبَقْتَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ شَاهِدٌ وَكُنْتَ جَلِيسًا بِالْعَرِيشِ الْمُشَهَّرِ۔ اب میں ترجمہ کروں تو زیادہ ٹائم لگے گا۔ ابو محجن ثقفی کے ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا، باقی کسی کو یہ لقب عطا نہیں فرمایا گیا۔ سبقت الی الاسلام واللہ شاہد، آپ اسلام میں سبقت کی ہے، سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور آپ وہی ہیں جنہوں نے بدر کی رات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی بھی تصدیق کی، اور ہجرت کی رات جب پیغمبر علیہ السلام حالات ایسے بنے، حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ قتل کا پروگرام بن رہا ہے، اور پورا پروگرام تقریباً بن چکا ہے۔ اس وقت حضرت پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میرے پیغمبر آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے، آج رات آپ نے مکے کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ آج رات ہجرت کر کے چلے جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہجرت تو میں آج رات کروں گا، مجھے یہ بتایا جائے میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا، میرا ہم سفر کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے جواباً فرمایا آپ کا ساتھی جو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے تیاری بنا لی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلایا، ان کے حوالے کفار کی امانتیں فرمائیں، اور پیغمبر علیہ السلام خود سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو ہجرت والی رات آپ کا ساتھی اور آپ کا رفیق سفر کون تھا جی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا، لیکن ذرا توجہ فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے بستر پر اس لیے سلایا تاکہ کفار کی امانتیں ان کے سپرد کی جائیں، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ کس کے سپرد ہوئی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستہ چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، روایات میں آتا ہے کبھی آگے چلتے ہیں حضور کے، کبھی آپ پیچھے چلتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر گزرتی ہے آپ دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی کہ حضرت جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے میں آگے ہو جاتا ہوں، خطرہ محسوس ہوتا ہے پیچھے سے نہ کوئی حملہ ہو جائے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ جب پیغمبر علیہ السلام ذرا تھکنے لگے
آپ کے پاؤں میں ذرا تکلیف ہونے لگی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور کندھوں پر اٹھا کر آپ توجہ فرمائیں، غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئے۔ آپ غار ثور کا منظر دیکھیں، اس کا سچویشن دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، تو پھر آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر ہوگی کہ کس طرح حضرت ابو بکر کے اندر اللہ نے ایسی طاقت ڈال دی کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر اتنا بڑا کٹھن سفر جو تھا وہ طے فرمایا۔ اسی لیے تو حملہ حیدری والا لکھتا ہے، چو رفتند چندے بدامان دشت، قدوم فلک سا مجروح گشت، ابو بکر آگاہ بدوشش گرفت، ولے زی حدیث است جائے شگفت، کہ درکس چنا قوت آمد پدید، کہ بارے نبوت تواند کشید۔ اب یہ فارسی میں شعر ہے اور آپ فارسی کیا جانے۔ بہرحال یہ مخالفین کے کیمپ کا آدمی ہے، اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور ان کے حق میں یہ بات لکھی ہے کہ درکس چنا قوت آمد پدید، کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے اندر اتنی قوت کیسے آ گئی کہ اس نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں غار کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچتے ہیں، اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، جو کچھ وہاں سوراخ وغیرہ موجود تھے ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی گود کو تیار کر کے ایڑی ایک سوراخ پر رکھ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بستر تیار ہے، اندر تشریف لائیں۔ پیغمبر علیہ السلام جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ لیٹ جاتے ہیں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ پیغمبر علیہ السلام سو رہے، گود میں سارے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا، اتنا درد ہوا، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دی۔ لیکن آنکھوں پر تو کسی کا اختیار نہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکے سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ ما یبکی کا، روتے کیوں ہو؟ عرض کی، قد لدغنی حیۃ، اللہ کے پیغمبر مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمایا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت ابو بکر بھی غار کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار کے اندر ہے، کفار اوپر پہنچ چکے ہیں، غار نیچے ہے اور وہ ذرا اونچائی پہ ہے اس کا دہانہ، کفار پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت یہ کفار تو بالکل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، یہ ذرا نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، ہم دو اکیلے ہیں؟ ہم اکیلے نہیں، اللہ تیسرا ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال غار کے ان دنوں میں سارا خرچہ کس کے گھر سے آتا رہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ ان کا غلام اور ان کا بیٹا وہ باقاعدہ ڈیوٹی پر مامور تھے، خرچہ، کھانا، پانی وغیرہ، دودھ وغیرہ جو بھی استعمال ہوا ان 3 دنوں میں کس کے گھر سے آتا رہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے۔ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں جس نے پیش کی وہ کون تھا جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 2 اونٹنیاں انہوں نے سفر کے لیے پیش کی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا انتظام ہوا۔ مدد تو کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے شکل کیا بنائی مدد کرنے کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ان کے گھر سے خرچہ بھی آ رہا ہے، کھانا پینا بھی آ رہا ہے، اونٹنیاں بھی انہوں نے دی ہیں اور وہ ساتھ بھی نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کو فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا بن گیا جی؟ ثانی اثنین۔ کیا بن گیا؟ ثانی اثنین۔ یہ لقب کس نے دیا؟ قرآن نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب کس نے دیا؟ ثانی اثنین، قرآن نے۔ اصل اب آپ آگے جائیں گرامر کی روح سے، یہ منصوب ہے بنزع الخافض، اصل میں تھا بے ثانی اثنین، بے تھی، بے اڑی اور یہ ثانی اثنین بن گیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ تو ثانی اثنین کون ہے جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسان سے فرمایا، حضرت حسان ابن ثابت کو تو آپ جانتے ہیں نا، ان سے آپ نے فرمایا اے حسان حل کنت شیئا فی ابی بکر، کیا تو نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر پڑھے، کوئی تو نے کلام پیش کیے حضرت ابو بکر کے بارے میں؟ تو حضرت حسان نے عرض کی جی حضرت میں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کلام جو ہے وہ موضوع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اب حضرت حسان کلام سنا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ حضرت حسان نے فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ حضرت حسان نے ثانی اثنین کس کو کہا جی؟ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت حسان کے یہ شعر سنے تو روایات میں یہ بات آتی ہے فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام ہنسنے لگے، آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے، حتیٰ بدت نواجزہ، آپ اتنے خوش ہوئے اور اس طرح ہنسے کہ آپ کے دانت اور داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا صدقتا یا حسان، اے حسان تو نے ٹھیک کہا ہے، ہوا کما قلتا، جیسے تو نے کہا ہے کہ ابو بکر ثانی اثنین ہے، بات بالکل اسی طرح درست ہے۔ حضرت حسان نے آپ کو کیا کہا جی؟ ثانی اثنین۔ اور جناب حضور نے کیا کر دی؟ اس کی تصدیق کر دی کہ وہ ثانی اثنین ہے۔ اس لیے ثانی اثنین کا لقب یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے تو میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمنا کیا کرتا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں تو لے لے، میری ساری عمر کی نیکیاں تو لے لے اور ایک رات ہجرت والی مجھے دے دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے کہتے تھے کہ ساری عمر کی نیکیاں لے لے اور ہجرت والی رات مجھے دے دے۔ کتنا مقام ہے جی ہجرت والی رات کا؟ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا، راتیں دو ہیں، راتیں دو ہیں، ایک معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات رفیق سفر کون تھا جی؟ حضرت جبریل۔ معراج کی رات رفیق سفر کون تھا؟ حضرت جبریل۔ اور ہجرت کی رات رفیق سفر کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جو معراج کی رات رفیق سفر تھا وہ سید الملائکہ بن گیا، اور جو ہجرت کی رات رفیق سفر تھا وہ سید الصحابہ بن گیا۔ معراج کی رات جو رفیق سفر تھا اس نے ساتھ نبھایا
ساتھ چلتا رہا، لیکن کہاں تک نبھایا؟ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو معذرت کر لی کہ میری رینج یہاں تک تھی، میں آگے آپ کے ساتھ سفر بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حاملے اے حاملے وہی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی، بگفتہ فراتر مجالم نمان، بماندم کے نئے روئے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پر۔ یہ بھی فارسی ہے، اور آپ فارسی کیا جانے؟ ہاں جی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور جبریل بھی آپ کا ساتھی بنا، لیکن جبریل نے سدرۃ المنتہا تک جا کر معذرت کر لی کہ اگر میں ایک بال برابر بھی اوپر جاؤں میرے پر جل جائیں گے، تجلیات اتنی زیادہ ہے میں اوپر جا نہیں سکتا۔ لیکن جو ہجرت والی رات کا ساتھی تھا، کیا اس نے بھی معذرت کر لی؟ ہجرت والی رات کے ساتھی نے ساتھ نبھایا کہ نہ نبھایا؟ اور وہ آج بھی ساتھ نبھا رہا، آج بھی حضور کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے امن الناس بر مولا اما، کلیم اول سینا اما، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ وہ غار کا بھی ساتھی، بدر کا بھی ساتھی، اور قبر کا بھی ساتھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں؟ آج بھی ساتھ ہے۔ بدر والی رات آپ جانتے ہیں نا کتنی مشکل تھی؟ بدر کی رات 313 مسلمان ایک طرف، اسلحہ ندارت، سامان ندارت، نہتھے مسلمان، 1000 کافر، اسلحہ سے لیس، فل تیاری، اور رات کے وقت پیغمبر علیہ السلام کا پہرا دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا، اور اس پہرے کے لیے صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ بھائی کون پہرا دے گا آج رات؟ کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں، سب خاموش ہے، آج رات بڑی سخت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا آج رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا میں دوں گا۔ تو بدر والی رات آپ کا پہرا دینے والا کون تھا جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اشجع الناس کون ہے؟ اشجع الناس حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ جی آپ بتائیں اشجع الناس سب لوگوں سے بہادر کون ہے، بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے یہ سوال ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والے نے کہا حضرت لگتا ہے کہ آپ سارے لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اشجع الناس ابو بکر، سارے لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے، کیونکہ ہجرت والی رات اکیلے تلوار لے کر جس شخص نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے پہرا دیا وہ کون تھا جی؟ حضرت ابو بکر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا، بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا ہے۔ صرف بیٹی نہیں دی، پیغمبر علیہ السلام کو حق مہر کی رقم بھی عطا فرمائی، اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے۔ تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ ان کے جوتے کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کی بھی توہین کرنے والے کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی نے بیٹی لی ہے، صدیق نے بیٹی دی ہے۔ لینے اور دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت علی نے لی ہے اور صدیق نے بیٹی دی ہے۔ علی حضور سے لے کر کھاتا رہا، صدیق حضور کے نام پہ دولت لٹاتا رہا۔ اب فرق ہے یا نہیں ہے؟
دونوں کا بڑا مقام ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، اپنا مال اسلام کے لیے اور جناب والا اپنی بیٹی پیغمبر علیہ السلام کے لیے، النظر الی وجہ رسول اللہ و بنتی تحت رسول اللہ وَإِنفَاقُ مَالِي لِرَسُولِ اللَّهِ، کہ میرا مال اللہ کے نبی کے لیے خرچ ہو جائے، میری بیٹی اللہ کے نبی کے عقد میں آ جائے، اور میری نظروں کے سامنے حضور کا چہرہ رہے۔ میری یہ تین ہی خواہشیں ہیں، چوتھی خواہش ہی کوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک تھا نا، سن 9 ہجری میں، بڑا سخت معاملہ تھا، بڑے سخت حالات تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دشمن بڑا طاقتور تھا، یہ کوئی مکے والے دشمن نہیں تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ تو بہت بڑی امپائر تھی، 2 لاکھ فوج تھی ان کی، وہ تیار تھی، ٹرین فوج تھی۔ یہ مکے والے کوئی ٹرین فوجی نہیں تھے، اور نہ یہ مدینے والے، یہ ویسے ہی لڑتے تھے اپنی بہادری کے بل بوتے پر۔ تو آج اتنی بڑی ٹرین فوج ہے، 2 لاکھ فوج سے مقابلہ ہے، اور سفر بھی کہاں کا ہے؟ دور کا، سفر بھی دور کا، اور موسم بھی کیا ہے جی؟ گرمی کا، سخت گرمی کا، اور صحابہ کرام کی مالی حالت کیا ہے؟ بڑی سخت غربت ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے پاس۔ اسی لیے اس غزوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ جیش الاسرہ، جیش الاسرہ، کہ بڑی تنگی کے حالات تھے، بعض لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے کہ گرمی ہے، بڑا موسم ہے، اور جناب دور کا سفر ہے، دشمن بڑا سخت ہے، پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب منافقین نے پیچھے رہنا شروع کر دیا، منافقین نہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ نکلو بھائی نکلو، جہاد کے لیے نکلو، لیکن منافق نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اور وہ کہنے لگے یار بڑی گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، بھائی گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اگر آج گرمی ہے تو جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو آج جہاد کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ بہرحال اس موقع پر بڑی اسرت اور تنگی کا دور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندہ کیا، صحابہ کرام سے چندہ اکٹھا کیا۔ کس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جی؟ جہاد کے لیے۔ تو جہاد کے لیے میرے نبی نے چندہ اکٹھا کیا ہے یا نہیں کیا؟ چندہ اکٹھا کیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا لے آؤ بھائی جتنا لا سکتے ہو۔ بعض صحابہ بیچارے اتنے غریب تھے، قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے، حدیث میں بھی آتی ہے، انہوں نے صرف ایک مٹھی جو نبی پاک کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ ہماری اتنی جرت ہے یہ جو قبول کر لیں۔ بعض نے چند دانے کھجوروں کے پیش کیے، حضرت ہماری اتنی استطاعت ہے یہ قبول فرمائے۔ اور بعض تو وہ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس موقع پہ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے اونٹ پیش کیے جی؟ 900 اونٹ۔ کتنے اونٹ پیش کیے؟ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، اور جناب 1000 دینار کی تھیلی سونے کے سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام ان سکوں کو یوں کرتے ہیں، کھنکھناتے ہیں، اور وہ بڑی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج عثمان نے اتنا بڑا عمل کر دیا ہے کہ آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی خطا اور غلطی بھی ہو جائے اللہ اس کی غلطی کو بھی نیکی سے مبدل فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا چندہ دی۔ یہ چندے کا موقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کیا آیا جی؟ خیال کس کے دل میں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں میں ذرا حالات اچھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہمیشہ یہ جو میرا صدیق بھائی ہے نا ابو بکر، یہ مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میرے پاس مال و دولت بھی اچھا ہے، آج انشاءاللہ میں اتنا دوں گا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ عمر کے دل میں خیال کیا آ رہا ہے جی؟ ابو بکر سے، الیوم اسبقہ،
آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا، اللہ کے راستے پہ اتنا مال دوں گا کہ ابو بکر سے میں بازی لے جاؤں گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آدھا حصہ گھر والوں کے لیے اور آدھا گٹھڑی میں باندھ کر سر پر رکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اپنی بغل میں دبائی ہوئی ہے اور جناب آ رہے ہیں۔ اب گٹھڑی کس کی بڑی ہے جی؟ حضرت عمر کی۔ حضرت ابو بکر کی گٹھڑی کیا ہے؟ چھوٹی ہے، لیکن حضرت عمر کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گٹھڑی لا کر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ حالانکہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کبھی پوچھا جاتا ہے جی آپ چندہ دے، یا آگے سے پوچھا جاتا ہے بھائی کتنا لائے ہو اور کتنا گھر چھوڑ آئے ہو؟ یہ اللہ نے آپ کے ذہن میں خیال ڈالا کہ میرے پیغمبر یہ سوال کرے، کیونکہ عمر کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ابو بکر سے آج بڑھ جاؤں گا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ابو بکر سے بڑھ سکتا کوئی نہیں۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے حضرت جی آدھا سامان لایا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا بچایا؟ عرض کرنے لگے حضرت گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ تم کتنا لائے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا بچایا؟ حضرت ابو بکر پہلے جھجکے، جب آپ نے بار بار پوچھا تو عرض کی اللہ کے پیغمبر گھر میں جتنا بھی اثاثہ تھا سارا اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے، میرا سرمایہ یہی ہے۔ اور اس وقت جناب والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ لا اسبقہ ابدا، کہ میں ابو بکر سے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ پھر ابو بکر بڑھ گئے کہ نہ بڑھے جی؟ ابو بکر نے سارا مال دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا اس موقع پہ۔ حضرت ابو بکر نے اپنے تن کے کپڑے بھی دے دیے، ٹاٹ کو اپنے جسم پہ لپیٹا اور درخت کے کانٹے لے کر ان کو بطور بٹن کے استعمال کر کے ان کو بنا لیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ بعض روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی اللہ کے پیغمبر اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو میرا سلام پیش کرے اور ابو بکر سے پوچھیں حل انت رازن فی ھذا الفقر، اے ابو بکر کیا تو اس فقر اور غربت میں اپنے رب سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے انا راضن عن ربی، انا راضن عن ربی، میں سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے رب پہ راضی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بڑھ سکے جی؟ حضرت ابو بکر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے، کھلی جگہ تھی، آسمان سامنے تھا اور تاروں بھری رات تھی، آسمان پر ستارے ہی ستارے، ستارے ہی ستارے۔ او جناب جانتے ہیں آپ ستاروں کی کتنی تعداد ہے؟ اگر ساری عمر میں اور آپ گننا شروع کر دیں نا، 1 2 3 4 5 ستاروں کو گنتے رہے لاکھوں سال گزر جائیں گے، ستاروں کی تعداد ختم ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی تعداد ہے ستاروں کی۔ ہمیں جو نظر آتے ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں جو قریب قریب ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ ستارے دیکھے نا آسمان پر تو عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر بڑے ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بڑی تعداد میں ستارے بنائے ہیں۔ حضرت عائشہ ستاروں کو بھی دیکھتی ہیں اور ساتھ ایک دل میں خیال آیا، پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا
جس کی نیکیوں کی تعداد ان ستاروں کے برابر ہوگی۔ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گی۔ کیا کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ اتنی بڑی تعداد ستاروں کی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیوں کی تعداد ان ستاروں کے برابر ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے بندہ ہے، اس کی نیکیوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت وہ کون ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنات عمر کا عدد نجوم السماء، عمر وہ شخصیت ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی نا تو تھوڑا ذہن میں عجیب سا لگا اور فوراً سوال کر دیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، جب حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، کتنی بڑی نیکیاں۔ تو اب انہوں نے دوسرا سوال کلیئر کر دیا کہ جب حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں اَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، ابو بکر کی نیکیاں وہ کہاں گئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، ابو بکر کی نیکیوں کا کیا پوچھنا، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، وہ ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی جب وفات قریب تھی، آپ کی وفات کا ٹائم آیا، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد کے اندر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں پیغمبر علیہ السلام نے بڑے بڑے آرڈر دیے، بڑے بڑے احکام دیے۔ اس خطبے میں ایک حکم یہ تھا کہ مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں آج سے سارے دروازے بند کر دیے۔ لوگوں نے مسجد میں اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے تھے نماز کے لیے آنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا تھا، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سارے دروازے یہ بند کر دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کا کھلنے والا دروازہ وہ بند نہ کیا جائے، وہ کھلا رہے گا۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آج بھی آپ جائیں گے وہ دروازہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق، یہ وہ دروازہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، آج تک اس کو بند کرنے کی کسی کو جرأت نہیں۔ تو حضور نے یہ کیوں فرمایا جی کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، وہ مسجد میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوگا؟ اس لیے آپ نے اس موقع پہ فرمایا لوگوں توجہ فرمائیں، لوگوں میرے اوپر جس بندے نے بھی احسان کیا ہے نا، میں محمد الرسول اللہ نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا۔ جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں اتار نہیں سکا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا اللہ ہی میری طرف سے اتارے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی ابو بکر کو بدلہ دے گا قیامت والے۔ جب پیغمبر علیہ السلام سخت بیمار ہوئے، مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، آپ کی حد سے زیادہ طبیعت خراب ہے، بار بار غشی پیدا ہو رہی ہے، بار بار بے ہوشی آ رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت ساتھ بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ اصل الناس، کیا مسجد والوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کہاں تھے جب یہ پوچھ رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں، اور حجرہ عائشہ میں درمیان میں دروازہ بھی تھا،
اور ادھر مسجد میں صحابہ کرام موجود تھے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ پوچھ رہے ہیں صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر نہیں پڑھی، ابھی تک عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہم ینتظرونک، وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں گے جماعت کرائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وضو کراؤ، میرے اوپر پانی ڈالو. جب پانی ڈالا جاتا ہے، وضو کرایا جاتا ہے، پھر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے تو آپ پھر سوال کرتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت نہیں پڑھی. وہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ تیاری کرتے ہیں، پھر غشی. جب بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ بیماری اتنی سخت ہے کہ آج میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی جا نہیں سکتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کرائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھائی میں تھوڑا جہا نبی پاک نوں آکھیا بھی صحیح، بھائی اللہ دے پیغمبر ابو بکر دا ذرا نرم جہا دل لے تے کدائیں انج ہوے جے رونا آون جے نماز ہی بند کھڑون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ان کن صواحب یوسف، تم وہی عورتیں نہیں ہو جنہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ بات کی تھی. خبردار، میں جو کہہ رہا ہوں لیصلی بہم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ چپ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعرات کے دن عشاء کی پہلی نماز پڑھانا شروع کر دی اور اس کے بعد ساری نمازیں آپ پڑھاتے رہے. حضور علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہونے والے کون ہیں جی؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کس کے حکم سے کھڑے ہو رہے ہیں جی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. بلکہ ایک دفعہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت ابو بکر تھوڑے لیٹ ہو گئے، نماز کے لیے نہیں آ سکے. لوگوں نے کہا یار لیٹ ہو رہی ہے، جماعت کرانی ہے. حضرت ابو بکر پہنچے نہیں. ان کا گھر ذرا ایک اور بھی تھا اور وہ ذرا دور تھا، تو انہوں نے بھائی آئے نہیں ہیں. تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا جی آپ جماعت کرائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، جماعت کرانا شروع کر دی. غالباً یہ صبح کی نماز کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی اونچی تھی، جو صوت تھے یعنی اونچی آواز والے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا زور سے اللہ اکبر اور پھر تلاوت شروع کر دی، ادھر حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آئی. آپ کو سمجھ آ گئی کہ آج جماعت ابو بکر نہیں کرا رہا، یہ تو حضرت عمر جماعت کرا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. غور فرمائے، بڑی عجیب بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ دروازے پر آئے، اس دروازے پر آئے جو آپ کا دروازہ تھا، اور آپ نے رخ انور باہر نکالا اور نماز ہو رہی ہے. حضرت عمر جماعت کرا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ و رسولہ، اللہ کو بھی یہ بات منظور نہیں، رسول کو بھی یہ بات منظور نہیں ہے. لیصلی بہم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی جماعت کرائے گا. جب حضور نے یہ اعلان کیا، حدیث میں یہ بات آتی ہے فانتقضت الصفوف، لوگوں نے سلام پھیر دیا اور نماز توڑ دی. حضور نے جو حکم دے دیا کہ جماعت کون کرائے گا؟ ابو بکر کرائے گا. فانتقضت الصفوف، جماعت توڑ دی، صفیں توڑ دی. وانصرف عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑ دیا. حتی طلع ابن ابی قحافہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انہوں نے جماعت کرائی. تو سمجھ آئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا مقام ہے، اور اس جماعت کرانے میں راز کیا ہے. آخر آپ بھی سمجھدار ہیں، سوچیں نا اس میں راز کیا ہے کہ حضرت عمر نے اگر جماعت کرا دی تو ٹھیک ہے آج ہو جائے، کیا حرج ہے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں، کون جماعت کرائے گا؟ حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے جماعت کرائی اور پھر جماعت ہوئی. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ حیران ہوں گے،
حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے، آپ حجرہ مبارک سے نکلے اور آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندازہ ہوا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے ہٹے، تھوڑا پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، بھائی پڑھاتے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے ہٹے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ابو بکر جماعت کراتا رہے۔ حضرت ابو بکر ذرا پیچھے ہٹے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی اور حضرت ابو بکر کیا بن گئے؟ بطور مکبر۔ کیا بن گئے جی؟ مکبر۔ بہرحال جماعت ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا، ابو بکر مالک اذ اوماتک، جب میں تجھے اشارے کر رہا تھا کہ جماعت کراتا رہے تو پیچھے کیوں ہٹا؟ میں جو تجھے کہہ رہا تھا کہ جماعت کراتا رہے، ان تقوم مقامک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یقدم بین ید رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہے؟ حضور ہو تشریف لائیں اور میری مجال یہ نہیں ہے کہ میں مصلی پر پھر بھی کھڑا۔ حضرت ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کر۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ہے کہ ایک نماز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی پڑھی تھی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ وفات نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑا سانیہ تھا، ایک بہت بڑا سانیہ عظمی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت حالات تھوڑے بگڑ رہے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام نے جب آپ کی وفات دیکھی تو صحابہ کرام پہ کیا گزری؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا گزری؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پہ ایسا اثر پڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا شروع کر دیا، ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے تلوار لے لی اور تلوار نکال کر لہرانے لگے اور فرمانے لگے، من قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات سأضرب عنقہ، جو آدمی تم میں سے کہتا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، وہ ذرا کھڑا ہو نا، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، ویسے بے ہوش ہوئے ہیں، ابھی آپ نے اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہے۔ کتنا بڑا سانیہ بن گیا، کتنا بڑا اختلاف بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور جرأت مند شخصیت ہے، کسی کو آگے آنے دیتے نہیں۔ اس وقت امت کو سنبھالنے والا کون تھا؟ حضرت ابو بکر۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا اور تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں گئے اور وہاں جا کر آپ کے رخ انور کو بوسہ دیا اور فرمایا، طبت حیا ومیتا لا یذیقک اللہ موتتین، اللہ آپ پہ دو موتیں طاری۔ حضرت عمر کے وہ جو کہہ رہے تھے ان کے حساب سے کتنی موتیں بن رہی تھیں؟ حضرت عمر کہہ رہے تھے، اے جڑے ہن فوت ہوئے انہاں وقت زندہ ہونا تے وقت منافقاں نال لڑائی کر کے دوبارہ وقت فوت ہونا۔ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، لا یذیقک اللہ موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں طاری نہیں کرے گا، جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی ہے۔ بہرحال حضرت عمر کی یہ حالت، تلوار ہاتھ میں ہے، منہ سے جھاگ بہ رہی ہے اور کھڑے ہیں اور لوگوں کو لوگ بیچارے گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت عمر سے فرمایا، عمر اجلس، عمر بیٹھ جا۔ حضرت عمر نے سنا ہی نہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ الا رسلک یا عمر، اے عمر نیچے بیٹھ جا۔ حضرت عمر نے پرواہ نہیں کی۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے صحابہ کو بلایا، بھائی ادھر آ جاؤ میری بات سنو، اور خود منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر تشریف لے جا کر صحابہ کرام کے سامنے اس موقع کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ کس نے خطبہ دیا؟ مولوی سارے سیرت ابو بکر بیان کریں گے، سیرت ابو بکر، لیکن یہ موقع بیان نہیں کریں گے۔ دیکھ لینا، یہ مولانا بشیر احمد کے بیٹے کی جرت ہے کہ وہ یہ موقع بھی بیان کر رہا ہے۔ ہاں جی، من کان منکم یعبد محمدا، لوگوں تم میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، ان کو خدا مانتا تھا، الہ مانتا تھا، وہ سن لے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یعنی حضور کی تو ڈیتھ ہونی ہے، حضور کو ہم نے خدا تو نہیں مانا، کیا مانا؟ حضور کو نبی مانا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا، رب محمد کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی کشتی کو سنبھالتے ہوئے، ڈگمگاتی ہوئی کشتی ہے، سنبھالتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیات سے استدلال کیا اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون۔ اس وقت امت کو کس نے سنبھالا جی؟ یہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر دل کے ذرا کمزور تھے، حضرت عمر دل کے کیا تھے؟ پکے تھے۔ اللہ کی قدرت جو دل کا پکا تھا آج وہ اپنے دل پہ کنٹرول نہیں رکھ رہا، اور جو دل کا کمزور تھا اللہ نے آج اس سے کام لے لیا، اور اس نے اس وقت کی صورتحال کو قابو کیا، اور سب لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا، اس وقت میں نیچے گر پڑا۔ آدھے دن پہلے میں کھلوتا بڑے جوش نال تے ہن میری لتاں کمن لگ پیاں تو میں نیچے گر پڑا۔ فعلمت ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تے ہن میں پک ہو گیا کہ واقعی اللہ دے پیغمبر وفات پا گئے۔ اور وفات کے وقت جتنے مسائل بنے اس وقت امت کو کس نے سنبھالا؟ حضرت ابو بکر نے۔ وفات کے وقت مسئلہ بن گیا نہیں، حضور کو جناب دفن کیسے کرنا ہے، قبر کیسے بنانی ہے، فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ نبی پاک کی قبر کہاں بنانی ہے، فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا ہے، فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ تو جتنے مسائل پیدا ہوئے اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس وقت امت کی کشتی کو سنبھالا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ جانتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ حضرات جمع ہوئے انصار کے، اور انہوں نے خلافت کے لیے تگ و دو کر دی، کوشش شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ لمبی بات ہے، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خلافت کے لیے حضرت ابو بکر کا نام پیش کیا۔ کس نے نام پیش کیا جی؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر نے انہیں نام پیش نہیں کیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ابو بکر تمہارے اندر موجود ہے، لہذا میرے دوستو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ میں ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ صرف اتنی گل نہیں، حضرت عمر نے دلائل دیتے، فرمایا میرے ساتھیوں ابو بکر وہ ہے جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے۔ ثانی اثنین نبی پاک کا دوسرا کون ہے جی؟ ابو بکر۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نص قرآنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو بکر ثانی اثنین ہے، لہٰذا ابو بکر کا حق بنتا ہے کہ اس کو آپ کا جانشین مقرر کیا جائے۔
ہاں جی، حضرت عمر نے فرمایا دوسری بات، حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ صحابہ سارے ہی صحابہ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا صحابی بھی ہے کہ جس کی صحابیت پہ گواہی اللہ کا قرآن دے؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہے، وہ کیا ہے جی؟ ابو بکر صدیق۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول، تو ابو بکر کی صحابیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ نص قرآنی سے ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی ایک دلیل ہے، اور فرمایا تیسری بات، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا قرآن کی نص کہتی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اسی طرح ابو بکر کے ساتھ بھی اللہ کی۔ یہ کتنے دلائل دیے حضرت عمر نے؟ کہاں سے دیے؟ قرآن سے۔ اور چوتھی دلیل حضرت عمر نے دی حدیث سے، اور فرمایا لوگوں تم سارے جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر امامت کے لیے کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت عمر فرمانے لگے نماز دین کا معاملہ ہے، جب دین کے معاملے میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہمارا رہبر بنا دیا، امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا، تو دنیا کے معاملے میں بھی ہم ابو بکر کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ حضرت عمر نے بیعت کی، اور اس کے بعد بیعت خلافت کیا ہو گئی؟ متحقق ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام نے بیعت کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کا جانشین تسلیم کر لی۔ پھر آپ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کس طرح مرتدین سے قتال کیا۔ مرتد ہو گئے تھے نا کچھ لوگ، کچھ قبیلے، ان سے قتال کس نے کیا جی؟ بولے یار کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے مرتدین سے قتال کیا۔ یہ ختم نبوت کے منکروں سے قتال کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر۔ زکوٰۃ کے منکرین سے قتال کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بڑے کارنامے ہیں کہ انہوں نے مرتدین کی سرکوبی فرمائی اور قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ قرآن مجید کو جمع کرنا بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم کارنامہ، عظیم کارنامہ۔ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے نا، بڑی عجیب بات ہے، خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد اب ان کی ذمہ داری ہے، انہیں چاہیے کہ یہ مسجد نبی میں بیٹھے اور لوگوں کے جناب معاملات نبھائیں۔ حضرت ابو بکر نے تھان اپنے سر پہ رکھ کے کپڑوں والے اور بازار کی طرف چل دی۔ جناب لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ خلیفہ بنے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا پھر این اطعم اولادی، بال بچے کی روزی بھی تو پڑھانی ہے بھائی، میں جناب بال بچہ ہی تو پالنا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضرت آپ بازار نہ جائیں، اب آپ بازار جائیں گے کوئی مسئلہ بن جائے گا، آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اس لیے آپ کا خرچہ، گھر کا خرچہ ہم بیت المال سے ادا کریں۔ سب صحابہ نے یہ مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ تجارت بند کر دیں، یہ جناب تجارت وغیرہ، آپ بیٹھے مسجد میں، یہاں آپ یہ امور نبھائیں حضور علیہ السلام کی جانشینی کے، لہذا آپ آج کے بعد بازار تجارت کے لیے نہیں جائیں گے، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ اچھا جی، جب بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونے لگا تو ساری مجلس بیٹھی، کسی نے کہا جی اتنا ہونا چاہیے، کسی نے کہا جی حضرت ابو بکر کا وظیفہ مین تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غصہ آیا نا، آپ نے فرمایا سارے چپ کر جاؤ، میں اپنی تنخواہ خود مقرر کروں۔ وہ کوئی آپ کے جی اتنی، کوئی آپ کے نہیں جی، آیا گیا پرانا بھی تو ہوندا ہنج ہوندا جی، بس آخر جناب خلیفہ وقت خراجات ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سارے چپ ہو جاؤ، اپنی تنخواہ، میں چونکہ خلیفہ ہوں میں خود آرڈر دوں گا اپنی تنخواہ مقرر کرو۔ سارے چپ۔ حضرت پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فرمائیے، حضرت نے فرمایا میرا اتنا ہی وظیفہ ہوگا، میری اتنی دیہڑی ہوگی جتنی دیہڑی مدینہ منورہ کا کم ترین مزدور لیتا ہے، میں اتنا ہی معاوضہ لوں گا، میں اتنا ہی معاوضہ لوں گا جتنا معاوضہ کون لیتا ہے؟ مدینے کا کم ترین نچلے درجے کا مزدور، میں اتنا معاوضہ لوں گا۔ روزانہ
روزانہ کا وظیفہ، اسے کہتے ہیں روزینہ، یعنی روزینہ روزانہ کا خرچہ، تنخواہ نہیں تھی کہ مہینے کے بعد ملے نا، روز کا خرچہ میں اتنا لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جی آپ کا گزارا کیسے ہوگا اتنے سارے پیسے میں؟ آپ نے فرمایا جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوگا ابو بکر بھی اسی طرح گزارا۔ یہ ہیں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت جی آپ کا گزارا تو مشکل سے ہوگا، اتنی تھوڑی سی مزدوری؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر میرا گزارا نہ ہوا نا، میں پہلے مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا پھر اپنا وظیفہ بھی بڑھاؤں گا، مزدور کی مزدوری پہلے بڑھاؤں۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا روزینہ مقرر ہو گیا، تھوڑی سی چربی، تھوڑا سا آٹا، تھوڑی سی کھجوریں، اور یہ چیزیں آپ کو بیت المال سے ملنے لگی۔ پہلے تو بڑی ہوتی تھی، موجے تاجر تھے اور جناب ٹھیک ٹھاک گھر کے اندر کھانا پینا تھا، اور آج جب خلیفہ بنے تو ابو بکر کے گھر کی حالت اونچی ہو گئی یا پست ہو گئی؟ جی پست ہو گئی، اب تو گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائے نا، آج ہم عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اخراجات بدلتے ہیں نہیں بدلتے؟ ابو بکر کا گھرانہ پہلے سے بھی غریب ہو گیا، اور جناب والا گھر میں جناب وہی آتا ہے بچوں کے لیے وہی تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کتنے دن ہو گئے کوئی میٹھی چیز تو کھائی بھی نہیں ہے، چلو میں ایسا کرتی ہوں نا تھوڑا سا بچا بچو کرنا، میں کبھی کوئی میٹھی چیز تو تھوڑا تھوڑا روزانہ بچاتی رہی، تھوڑی سی چربی، تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا گھی، بچاتے بچاتے 8-10 دن کے بعد اتنا سا مال تیار ہوا۔ بیوی نے ذرا حلوہ سا پکا لیا، اس زمانے کا حلوہ میٹھی چیز کھجوریں چربی آٹا وغیرہ ملا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا، اور بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ حلوہ بھی نوش کیجئے، کھائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ یہ حلوہ تو حلوہ کھانے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے کہ حلوہ کہاں سے آیا؟ حلوہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے بڑا خوش ہو کر کہا کہ حضرت یہ میں نے پکایا ہے۔ بھائی کہاں سے لیا تو نے یہ سامان؟ وہ حضرت میں روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، اور جناب والا یہ میں نے آج حلوہ تیار کیا ہے کہ منہ میٹھا ہو جائے آپ کا بھی بچوں کا بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے مدینہ کے یتیم بھوکے مرے اور ابو بکر صدیق حلوے کھائے، یہ بات جچتی نہیں، جاؤ یہ پلیٹ اٹھا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ ابو بکر یہ حلوہ کھانے کے لیے تیار ہے، حلوہ کھانے سے انکار کر دیا، اور فرمایا حضرت ابو عبیدہ اپنا حضرت ابو عبیدہ تھے یا غالباً امین الامت، ان کو بلا کر فرمایا مجھے آج پتا چلا ہے کہ ابو بکر کے گھر کا گزارا ایک چٹانک کم آٹے سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آئندہ کے لیے میرے روزینے میں سے اتنا آٹا کم کر، میرا تو گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے وہ خلافت الہیہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تیار بیٹھے ہو یا پریشان ہو گئے ہو؟ ہاں ذرا خوش ہو کر بیٹھو۔ تقریباً 2.25 سال، کتنے سال جی؟ تقریباً 2.25 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری آپ کی وفات ہو گئی۔ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اور خدا کی قدرت ہے، توجہ فرمائے، خدا کی قدرت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایسی مماثلت، ایسی مشابہت نصیب ہوئی کہ اس جیسی مماثلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب آپ ہجرت کی رات چلے ہیں تو کفار مکہ نے اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کے سر کی قیمت لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی؟ کتنی لگائی تھی؟ 100 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ آپ کے سر کی قیمت لگا رہے ہیں کہ جو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ حضرت ابو بکر کے سر کی قیمت کتنی لگائی تھی؟ نہ کافروں کو چاہیے تھا، وہ کہتے ابو بکر دے بھی اٹھ ہو گئے جناب، وہ بندہ چھوٹا نا۔ کافروں نے جتنی قیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی لگائی تھی،
اتنی قیمتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی لگائی۔ یہ مشابہت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ تو حضور کے دل کے اندر کیا بھری ہوئی تھی؟ رحمت۔ کیا خیال ہے ابو بکر کے دل میں بھی رحمت ہے یا نہیں؟ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ اچھا جی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جو بیماری تھی وہی بیماری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی لرزے سے بخار ہوتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لرزے سے بخار ہوتا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام پر زہر کا اثر تھا جو خیبر میں کھایا گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وفات کے وقت زہر کا اثر، دونوں کی بیماری ایک جیسی، دونوں کی بیماری ایک جیسی۔ پھر اگلی بات دیکھیں، دونوں 2 ہفتے بیمار رہے۔ پیغمبر علیہ السلام کتنے ہفتے بیمار رہے؟ 2 ہفتے، 14-15 دن آپ بیمار رہے۔ حضرت ابو بکر کتنا عرصہ بیمار رہے؟ حضرت ابو بکر بھی 2 ہفتے بیمار رہے۔ دونوں کی وفات سوموار کے دن ہوئی۔ دونوں کی وفات کس دن ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ سوموار کو۔ اور حضرت ابو بکر کی کب ہوئی؟ حضرت ابو بکر جب بیمار تھے نا، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ فی ای یوم توفی النبی، عائشہ مجھے یہ بتاؤ حضور کس وار کو فوت ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام تو سوموار کو فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ حضرت جی آج تو اتوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا ارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا بھی 1 دن باقی رہ گیا۔ اور اللہ کی قدرت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کب وفات پا رہے ہیں؟ سوموار والے دن۔ دونوں کی عمر کتنی تھی جی؟ نبی پاک کی کتنی عمر تھی؟ اور حضرت ابو بکر کی کتنی عمر تھی؟ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے، ان کی عمر بھی کتنی ہے؟ 63 سال۔ دونوں کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں۔ کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ دونوں کو ایک چارپائی پہ رکھا گیا، جس چارپائی پہ پیغمبر علیہ السلام کی میت رکھی گئی تھی، اسی چارپائی پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت بھی رکھی گئی۔ کون سی چارپائی ملی ان کو جی؟ وہی چارپائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھی۔ اور پھر یہ بات تو آپ جانتے ہیں، دونوں کا مدفن بھی ایک ہے، دفن ہونے کی جگہ بھی ایک ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ کو ایک دفعہ خواب آیا۔ خواب، حضرت ابو بکر خواب کی تعبیر بڑی جانتے تھے۔ حضرت عائشہ کو خواب آیا میرے حجرے میں 3 چاند جو ہے نا وہ گرے ہیں، ایک چاند گرا ہے، دوسرا گرا ہے، تیسرا گرا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا ابا جی خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر خاموش، بیٹی وقت پر بتاؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی نا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی یاد ہے تجھے خواب آیا تھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں، ان میں سے ایک چاند تیرے حجرے میں پہنچ چکا ہے۔ اور دوسرا چاند پھر کون بنا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دائیں بائیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لو، ابو بکر میرے دائیں طرف ہے، عمر بائیں طرف ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اکٹھے اٹھے اٹھے کے بھی اکٹھے، روضہ میں بھی روضہ میں بھی، جنت میں بھی، قرآن میں بھی، ہاں انعم اللہ علیہم من النبیین، آگے والصدیقین، قرآن میں بھی اکٹھے ہیں۔ اس لیے میں کہنا پڑے گا مجھے معین محمد
करீन मोहम्मद, मुईन मोहम्मद, करीन मोहम्मद, यसार मोहम्मद, यमीन मोहम्मद, अमान मोहम्मद, अमीन मोहम्मद, अबू बकर सिद्दीक दीन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। निगाहे हक को नबी में, तवज्जो करें, निगाहे हक को नबी में कबूल है सिद्दीक। निगाहे हक को नबी में, हक मैंने अल्लाह, निगाहे हक को नबी में कबूल है सिद्दीक। हबीबे खुदा और हबीबे रसूल है सिद्दीक। हबीबे खुदा और हबीबे रसूल है सिद्दीक। हैं यूं तो सब खुलफा अफजल आला हकीम, हैं यूं तो सब खुलफा अफजल आला हकीम, पर नहीं जिसकी मिसाल वो फूल है सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह तबारक व ताला ने इतना मकाम अता फरमाया, इतनी अजमत अता फरमाई कि सैयदुना हजरत अली, तवज्जो करें, सैयदुना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, ऐ हजरत अली हमें बताइए कि इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अफजल शख्सियत कौन है? पूछने वाले ने पूछा और बताने वाले कौन है? हजरत, सब कहे सैयदुना हजरत अली करमल्लाहु वजहहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे पूछा गया जी सारी उम्मत में से नबी पाक के बाद अफजल शख्सियत कौन सी है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अफजलुल उम्मत बअद नबिय्यहा अबू बकर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्मत में से अफजल आला शख्सियत कौन सी है? सैयदुना हजरत अबू बकर। है कि नहीं है जी? सब कहें रज़ी अल्लाह ताला। ना एक और अंदाज से बात मैं खत्म कर रहा हूं, एक और अंदाज से, ये अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी मखलूकात पैदा की है, जितनी मखलूकात, तमाम मखलूकात में से अफजल और आला मखलूक कौन सी है? इंसान। कौन है जी? इंसान अशरफ और आला मखलूक है। अगली बात, तमाम इंसानों में से, तमाम अंबियाए किराम की उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत कौन सी है जी? उम्मत। दलील क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारी उम्मतों में से अफजल और आला उम्मत कौन सी है? उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबे अस्सलातो वस्सलाम। और सारी उम्मत मुहम्मदिया में से जो बेहतरीन तबका है, बेहतरीन तबका, बेहतरीन जमात, नबी पाक के अलावा उम्मत मुहम्मदिया में से जो बेहतरीन गिरोह और ग्रुप और तबका है, वो कौन सा तबका है जी? सहाबाए किराम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दलील क्या है? सहाबाए किराम वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने उनकी वफात से पहले कुरान में जन्नत का ऐलान फरमा दिया। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नात। अल्लाह ने सहाबा के लिए जन्नत तैयार, ये उन्हें जन्नत विच बहना लाई ते अल्लाह ताला हिंजे तैयार की थी पिया। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है या नहीं है? उसको पता है किसने आना है किसने नहीं आना। अल्लाह फरमाते हैं व अअद्द लहुम जन्नात। तो सारी उम्मत में से आला तबका कौन सा है जी? सहाबा की तादाद कितनी थी? तकरीबन हज्जतुल वदा के मौका पर जो थे ना, वो तकरीबन 1,40,000 थे। बाकी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। बहरहाल जो तादाद हमें पहुंची है हज्जतुल वदा की, वो अंदाजा कितनी है? 1,00,000। तो हम क्यों न कहें कि सारी उम्मत में से अफजल और आला तबका ये 1,40,000 ये अफजल थे। ये अफजल थे या नहीं थे? सारी उम्मत में से। फिर ये 1,40,000 भी आपस में बराबर नहीं है, इनके अंदर भी फर्क के मरातिब है। मैं अर्ज करूंगा इनमें से वो 10,000 अफजल है जो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके। समझो दलील क्या है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल
اولئک اعظم درجہ، یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کے درجے کیا ہیں جی؟ یہ کتنے تھے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے؟ جب مکہ فتح ہوا تو کتنے صحابہ کرام گئے تھے؟ تو 1,40,000 میں سے اگر ہم نے خلاصہ نکالا تو کتنا نکلا جی؟ 10,000 صحابہ کرام یہ افضل اور اعلیٰ نکلے، اور پھر یہ 10,000 بھی برابر نہیں ہیں، ان میں سے وہ 1,500 زیادہ عظمت والے ہیں جو درخت کے نیچے میرے پیغمبر کی بیعت کر رہے ہیں۔ دلیل بھی دوں گا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان 1,500 پر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اتار دیا کہ نہیں اتارا؟ اعلان کر دیا۔ تو کیا خیال ہے 10,000 میں سے کتنے نکلے جی؟ 1,500۔ یہ میں خلاصہ نکال رہا ہوں، وہ حکیم ہوں گے نا بس ارک کڈیا تے ارک دے وچوں وٹ کے کڈیا، میں یہ ارک نکال رہا ہوں۔ 10,000 میں سے کتنے نکلے جی؟ 1,500۔ پھر یہ 1,500 بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں سے وہ 313 افضل ہیں جو بدر والے دن میرے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر پر جھانکا، دیدار کی کرایا اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والو آج میں تم سے راضی ہو گیا، جو کچھ بھی تم سے ہو جائے میں نے پہلے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ یہ 313 بدر والے کیا تھے جی؟ افضل تھے یا نہیں تھے جی؟ ہاں، ان 313 میں پھر ہم نے غور کیا، پھر کتنے نکلے جی؟ عشرہ مبشرہ۔ کتنے نکلے؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ نو اس واسطے عشرہ مبشرہ دین جی انہاں دانوں اللہ دے نبی نے اکٹھی ایک ٹائم بشارت دیتی، ورنہ حضور پاک نے اور بھی ڈھیر سارے صحابہ نو جنت دی بشارت مت سمجھو بھائی نہ دانوں دیتی ہے تو باقی دیتی کو نہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ایک ٹائم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو آپ نے ایٹ اے ٹائم جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ 10 صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ افضل و اعلیٰ۔ پھر یہ 10 صحابہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، ان میں سے وہ 4 افضل ہیں۔ کون سے جی؟ 4 جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین۔ دلیل کیا ہے جی؟ آپ نے 4 کو بڑھا دیا۔ دلیل یہ ہے انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ کس کے طریقے پہ چلنا؟ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا۔ ان 10 میں سے کتنے نکلے جی؟ 4۔ اور پھر یہ 4 بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، 4 بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ان 4 میں سے وہ 2 افضل ہیں، توجہ کریں، وہ 2 افضل ہیں جن کو شیخین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دوواں دا اکٹھا لقب کے ہوئے شیخین، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اب حضور کا فرمان سنیں، انی لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں پتہ نہیں میری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ اب حضور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، میرے بعد ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلنا۔ اب کتنوں کا نام لیا جی؟ صرف 2 کا۔ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي، ان 2 کے پیچھے چلنا، ابی بکر وعمر، ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلنا۔ یہ 2 کیا ہیں جی؟ افضل ہیں۔ پھر یہ 2 بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، یہ 2 بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے کون افضل ہے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹائم دے، مجھے آپ سے کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی آج میں بزی ہوں، فارغ نہیں ہوں، کل آنا۔ کیا کرنا جی؟ نہ جی میں تو ناک چھوڑا آج میں بزی ہوں، تسی ناراض کیوں ہو رہے؟ بزی بندہ ہوندا، مصروف ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی آج میں مصروف ہوں، فلتاتنی غدن، کل آویں میں تیری گل سن ساں۔ اگو زنانی آکھ دیے اللہ دے پیغمبر زندگی دا تا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کل زندگی ہو سی کہ نہ ہو سی، اگر میں کل آواں اور جناب لم اجد کا کانہا ترید الموت، میں آواں تے اگو تہاڈی ہو گئی ہوے وفات تے تہاڈی میری ملاقات نہ ہو سکے تے وقت میں کدے ونجا؟ نہ توجہ کرو نا، اس بی بی دا کیا سوال ہے ہاں کہ اگر میں آواں اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے کانہا ترید تے نبی پاک وال ان چاہ دے بی بی ایڈی کیڑی اوکھی گل ہے، میری قبر تے لگی ہوئے گل بات ان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر توجہ کریں حضور نے کس کا ریفرنس دیا کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے، اگر میری وفات ہو جائے بی بی فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اگر کل میری وفات ہو جائے، میری ملاقات نہ ہو سکے فاتنی ابا بکر، ابو بکر سے آ کر وہ مسئلہ پوچھ لے۔ اب کتنوں کا نام لیا؟ ایک کا، ابو بکر کا۔ اور یہ بات تو آپ نے ابھی سنی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ کھڑا کس کو کیا جی؟ حضرت عمر کو کھڑا رہنے دیا؟ نہیں کھڑا رہنے دیا، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ تو ان دو میں سے افضل و اعلیٰ کون نکلا جی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالکل بجا فرمایا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، ساری امت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلا سوال اس کیا، اگلا سوال اس کا کیا سمہ من حضرت جی پھر انہاں تو بعد کون افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمہ عمر، سمہ عمر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ میرا یہ بیان کرنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا یہ بیان قبول و منظور فرما، یا اللہ شر سے فتنے سے ہر قسم کی مخالفت سے محفوظ فرما، یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سچا تابعدار بنا، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی دے تو اسلام پہ زندگی دے، موت دے تو ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما، مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما، قبر کے عذاب سے یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا، یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما، میدان معاشر کی منزلیں آسان فرما، پل صراط کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے یا اللہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم یہاں 4 آدمی کچھ آدمی یا اللہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں بیٹھے ہیں تیری رضا کے لیے، مولا جس طرح ہم چند آدمی تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، تیری رضا مقصود ہے، مولا اسی طرح ہمیں جنت میں بیٹھنا نصیب فرما، سب ساتھیوں کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ شافع نصیب فرما، جتنے غریب بیچارے ان کے کام ہیں یا اللہ ان کے کام پورے فرما اور ان کے مسائل کو حل فرما، جتنے گھروں میں بے برکتی بے
اتفاقی یا اللہ نفرتیں ہیں کدورتیں ہیں یا اللہ وہ دور فرما، یا اللہ ہم سب کو شیر و شکر فرما دے، ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔